اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیج رہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 دو آیتیں پڑھی گئی۔ یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں، اے آدم، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی وصیت آدم علیہ السلام کو، اے آدم تم سب زمین پہ اتر جاؤ، وہاں پہ چند دن رہنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے تمہاری طرف وقتاً فوقتاً میری ہدایتیں آتے رہی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایتوں کی اتباع کرے گا اور ان کے لیے کسی خوف اور غم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے وقت جو نصیحت کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 اور 39 میں ذکر کر رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے آدم تم سب زمین پہ اتر جاؤ، میری طرف سے تمہاری طرف وقتاً فوقتاً ہدایتیں آتے رہیں گی، جو میرے ہدایتوں کی اتباع کرے گا اس کو کسی خوف اور غم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بولے۔ تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایتیں انسانوں کے لیے دوزخ سے بچنے کا راستہ اور جنت حاصل کرنے کا راستہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ اب قرآن مجید آخری کتاب ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک قرآن پہنچا دیے اور یہ کام اب ہم کو کرنا ہے۔ کیا بول رہا اللہ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 3461، بلغنی ولو آیا۔ اب تم دنیا والوں کو امت محمدیہ بول رہے ہیں، محمدیہ کو جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو حکم کر رہے ہیں میری طرف سے پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، بلغنی ولو آیا، ایک آیت بھی معلوم ہے تو تم پہنچا دو۔ اسی کے تحت ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 3461، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس وقت تک اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بولے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس دنیا میں محنت مشقتیں تکلیفیں اٹھانے کے بعد پھر سارے جو زندگی میں جو محنت اور مشقت اٹھایا، جو تکلیف اٹھایا، جو زندگی گزارا، اس کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک گھنٹے کا اپنے کو حساب دینا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا منمانی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اس وقت اپنے رب سے ملنے تک اس کوشش اور تمام کام میں محنتیں کر کے اس کے سامنے کھڑے ملاقات کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔